ملک میں اس وقت مسلمان ہی نہیں بلکہ جمہوریت بھی خطرے میں ہے۔ اس بات کا ثبوت میڈیا، حکمران اور عدالتیں کھل کر دے رہی ہیں۔ ملک کے ان سنگین حالات کو سنبھالنے کے لیے ملک کی مختلف تنظیمیں، ادارے اور شخصیات مسلسل کام کر رہے ہیں۔ جتنا درد مسلمانوں کے خود ساختہ لیڈروں کو نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کی فکر ملک کے کئی سیکولر اور غیر مسلم دانشور طبقے کو ہے۔ لیکن مسلمان اب بھی مست مزے میں ہیں۔ جمعہ کی بریانی اور اتوار کے نکاح مسلمانوں کے فریضے میں شامل ہو چکے ہیں۔ ملک کے مسلمانوں کے حالات کیا ہو رہے ہیں، کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ مسلمانوں کو بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان بہت مصروف ہیں۔ مسلمان ولیموں میں، شادیوں میں، رسم و رواج، قوالیوں، چھلوں، چھٹیوں، چلوں، عرس و جلوسوں سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ ملک کے کئی بے گناہ نوجوان اب بھی جیلوں میں بند ہیں۔ یہ نوجوان کسی کو لوٹ کر یا کسی کا قتل کر کے جیل میں نہیں گئے۔ شرجیل امام، عمر خالد سمیت سینکڑوں مسلم نوجوان صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کی خاطر آواز اٹھا کر جیلوں میں بند ہوئے ہیں۔ لیکن ان نوجوانوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ کوئی انہیں یاد کر رہا ہے، نہ ان کے حق میں کسی نے احتجاج کیا ہے۔ ملک میں وامن مشرم، پرکاش امبیڈکر جیسے درجنوں غیر مسلم لیڈران مسلمانوں کے لیے ڈٹ کر بات کر رہے ہیں۔ وہیں مسلمان مسلک کھیل رہے ہیں تو کہیں عقائد کی بنیاد پر جلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت ضمیر مر چکا ہے۔ انہیں نہ اپنے حال کی فکر ہے، نہ ہی مستقبل کے تعلق سے منصوبہ بندی کرنا ان کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ مسلمان اس وقت ایک طرح سے لاشیں ہو چکے ہیں۔ مسجدوں میں پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، مسجدوں کو توڑنے کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، مدرسوں کو بند کرنے کے لیے عدالتوں کا رخ کیا جا رہا ہے، مدرسوں کی نصاب میں تبدیلی لانے کے لیے حکومتیں کمر بستہ ہو چکی ہیں، NRC CAA کی تلواریں گردنوں پر لٹک رہی ہیں۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے دعاؤں کا سہارا لینے کی اپیلیں ہو رہی ہیں۔ دعاؤں سے ہی ہر چیز ممکن ہوتی تو غزوہ تبوک، غزوہ احد، غزوہ خندق پیش نہ آتے۔ ایمان کو بزدلی کا رنگ دے کر اپنے آپ کو مسائل سے علیحدہ کرنے کی کوششیں مسلمان پوری طرح سے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اکابرین پر حکومتی شکنجہ کس رہی ہے اور ہر دوسرے مسلک کے لوگ ان اکابرین کی گرفتاریوں پر اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے ہیں۔ بابری مسجد شہید کی گئی تو کہا گیا کہ وہ مسجد پہلے سے ہی کھنڈر میں تبدیل ہوئی تھی، اس کی شہادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دہلی کی مختلف مسجدوں کو مسمار کیا گیا تو دہلی کے علاوہ ملک کے باقی علاقوں کے مسلمان بھی خاموش ہو چکے ہیں۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ پیدا کیا گیا تو ملک کے باقی مسلمانوں نے ایسی خاموشی اختیار کر لی ہے جیسا کہ کہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہیں رام مندر کی مثال نے کس طرح سے بھارت کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف مقامات پر سنگھ پریوار نے جشن منایا۔ رام مندر کے نام پر پوجا پاٹ کی گئی، جبکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ رام مندر تو ایودھیا کی ہے، باقی لوگ کیوں خوشی منائیں۔ لیکن مسلمان چپ ہیں، خاموش ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ گیان واپی مسجد تو اتر پردیش کی مسجد ہے، ہم کیوں آواز اٹھائیں۔ مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ جو حال بابری مسجد اور گیان واپی مسجد کا کیا گیا ہے، کل کے دن ملک کی ہر مسجد کا حال وہی ہوگا۔ مسلمان اگر اب بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں تو ملک کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے مسجدیں و مدرسے چھوڑیے، گھر کی جگہ گھر نہیں رہیں گے، تب بھی وہ فکر نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ان کے گھر اگر اجڑ جائیں گے تو ان کے نام پر کچھ لوگ چندے کریں گے، کچھ زکوٰۃ و صدقوں کی رقم ملے گی اور زندگی یوں ہی بسر ہو جائے گی۔ آنے والی نسلیں اپنے راستے خود تلاش کر لیں گے، بھلے ہی وہ ایمان والوں میں سے ہوں یا نہ ہوں، ہمیں کیا، بس ہم مسلمان ہیں۔ آنے والی نسلوں کو لے کر ہم کیوں فکر مند رہیں۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔